ورلڈ بینک کے ساتھ ایک آغا خان فاؤنڈیشن کا میمورینڈم ہوا جس میں گلگت بلتستان، اس وقت ناردرن ایریا کہتے تھے گلگت بلتستان، تو اس کے لیے ایک اکنامک رپورٹ بنانی تھی ہم نے. اچھا. تو مجھے انہوں نے کہا کہ یہ آغا خان فاؤنڈیشن کی طرف سے آپ ایک ورڈ یوز کیا، لا. ایک تو ہمارا ہم میں بہت خوبیاں ہیں لیکن خرابیاں بھی ہیں 3-4 بڑی. ایک ہے کہ ہم لا کو فلاؤٹ کرنا جو ہے نا وہ ایک رائٹ سمجھتے ہیں. پولیس کی گاڑی ہی دھواں دے رہی ہوتی ہے سب سے زیادہ، اور ویسے سب کو پکڑ رہا ہوتا ہے وہ آدمی. تو اچھا جاوید صاحب، ایک چیز ایک دو اور بھی میرے ساتھ اس زمانے کے لوگوں سے میں نے سوال پوچھا. اس زمانہ تھا نیشنل کنزرویشن اسٹریٹجی کا. میرے ساتھ جو ہے نا یوب کوتب صاحب کی پوڈ کاسٹ بھی ہوئی ہے جس نے NCS میں بڑا رول پلے کیا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ویورز، انوائرمنٹ، کلائمیٹ چینج، نیچرل ریسورس مینجمنٹ میں جو فرسٹ جنریشن کے لوگوں کا آپ نے سلسلہ شروع کیا ہے کہ ان کی سٹوری، ان کی اچیومنٹ، ان کی میسیجز ریکارڈ کر لے تاکہ ایک آرکائیو سا بن جائے. اس سلسلے میں ہمارے پاس آج جو مہمان ہے گل نجم جامی صاحب، بہت ہی ارلی 90s اور پھر اس کے بعد آج تک جو ہے نا UNDP، ورلڈ بینک، NRCON، JICA، ایک لمبی کہانی ہے اس کی، تو باقی آپ ان کی زبانی سنیں گے. سر ویلکم ٹو اور فورم. شکریہ. تھوڑا سا تو پہلے ہمارے ویور کے ساتھ ایک بیسک انٹروڈکشن کرا دے کہ آپ بلانگ کہاں سے کرتے ہیں، آپ کی ارلی ایجوکیشن، سکولنگ وغیرہ کہاں سے ہوئی. بہت شکریہ. ایک تو آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے مجھے آج دعوت دی. تھینک یو ویری مچ. اچھا، اس طرح ہے کہ بلونگ سے تو مجھے بھی ایگزیکٹلی نہیں پتا، کیونکہ جب ہم نے میٹرک کیا میں نے اس سے پہلے 8 اسکول اور 8 شہر چینج کیے تھے ہم نے. میرے والد صاحب پولیس میں تھے اور ہم نے سندھ، پنجاب اور KP میں 8 مختلف شہروں میں رہے اور وہاں پہ پڑھے. اور یہاں اب اسلام آباد میں گھاٹ کا پانی، اور یہاں 30-40 سال سے اسلام آباد میں رہ رہے ہیں، تو اس لیے اینڈ میں آ کے اسلام آبادی ہے، بس یہ سمجھے ہم یہاں کے بن گئے ہم لوگ. اچھا ٹھیک ہے سر. اچھا، آپ کی کیریئر جو ہے نا ایجوکیشن بیسیکلی یو آر آرکیٹیکٹ. یس، بیسک پرائمری ڈگری آپ کی. تو آرکیٹیکٹ سے یہ انوائرمنٹ اور اس طرف کیسی چینج آ گئی؟ اچھا، یہ بڑا اچھا سوال ہے. یہ بڑی عجیب سی کہانی ہے. جب میں آرکیٹیکچر پڑھ رہا تھا اس سے چند سال پہلے ذوالفقار علی بھٹو صاحب نے وہ انرجی کرائسس، آئل کرائسس برپا کیا جب مڈل ایسٹ نے ساری دنیا کو آئل کی سپلائی روک دی. ایگزیکٹلی. اور اس زمانے میں دنیا بھر میں انرجی کنزرویشن کا ایک ٹاپک نکل آیا. اس وقت انوائرمنٹ کوئی ٹاپک نہیں ہوتا، انرجی کنزرویشن نکل آیا کہ ہم، تو مجھے شوق ہوا. ہم نے تو آرکیٹیکچر میں نے کہا کہ چلیں ہم انرجی ایفیشینٹ آرکیٹیکچر پہ تھیسس کرتے ہیں ہم لوگ. اچھا ٹھیک. تو وہاں سے کتابیں پڑھنا شروع کی. تو اس وقت تک کوئی لفظ کلائمیٹ چینج، انوائرمنٹ، ریسنٹ بالکل، اور وہ نہ سسٹینبل ڈیولپمنٹ کو چیز ایسی پڑھی تھی ہم نے. وہاں سے شروع ہوا کہ جی ہم پیسو سسٹمز کے تھرو گھروں کو کیسے ٹھنڈا رکھ سکتے ہیں ایک گرم ملک میں. انرجی کنزرویشن. جی، تو اس پہ کام شروع کیا اور بڑی زبردست اس میں جو ہے وہ ریسرچ کی. بڑے لوگوں نے ہیلپ کی. پشاور UAT پشاور میں ڈاکٹر اقبال حسین شاہ ہوتے تھے، وہ وفات پا چکے ہیں، میکینیکل انجینئرنگ. انہوں نے بہت کام کیا تھا اس فیلڈ میں. انہوں نے بڑی ہیلپ کی میری بہت زیادہ. وہ لیٹر لکھتے تھے لمبے لمبے. کیسے اس زمانے میں ای میل تو تھی نہیں، نہ فون ہوتا تھا. تو لیکن اس کے بعد میں جاپان چلا گیا. وہاں سے انوائرمنٹل انجینئرنگ میں ماسٹرز کی میں نے. اچھا، جاپان سے؟ جی ہاں، وہاں سے کی میں نے. یہ میں 83 سے 87 تک وہاں رہا. 2 سال میں نے جیپنیز لینگویج پہلے سیکھنی کمپلسری تھی. اچھا. وہ بہت مشکل زبان ہے، تو 6 مہینے کے کورس میں تو یہ پتہ چلتا ہے کہ آپ یہ زبان نہیں سیکھ سکتے. 2 سال میں پتہ چلتا ہے کہ آپ تھوڑی بہت سیکھ سکتے ہیں. اچھا. تو وہ پڑھی. پھر اس کے بعد وہ 2 سال کا کیوتو یونیورسٹی سے میں نے ماسٹرز کیا. It was 1989. 87 میں نے ماسٹرز کی تھی کمپلیٹ. پھر میں آ کے جائکا میں جاب کی 1 سال. لیکن پھر میں NRCON جو نیشنل انرجی کنزرویشن سینٹر تھا اس میں 88 سے 96 تک 8 سال میں عارف علاؤدین صاحب تھے. عارف علاؤدین تھا وہاں پہ. اور اس سے پہلے داؤد بیگ صاحب ہوتے تھے ہمارے ساتھ. اس کی پوڈ کاسٹ بھی موجود ہے. اچھا اوکے گڈ، وہ میں دیکھ لوں گا. وہ بھی ملتے رہتے ہیں، کینیڈا سے آئے ہوئے ہیں. تو وہاں پہ بڑا کام کیا. اور اس میں وہ بڑا زبردست گولڈن پیریڈ تھا جس میں جو انوائرمنٹ اور یہ، کیونکہ ریو کانفرنس 92 میں ہوئی برازیل میں، اور اس کی وجہ سے انوائرمنٹ اور ان چیزوں پہ گلوبل اٹینشن بھی تھی اور فنڈنگ بھی تھی. تو بہت کام اس میں. پھر IUCN میں نے کافی کیا. میں نے جب NRCON کو چھوڑا 96 میں تو میں پشاور چلا گیا اور وہاں پہ میں نے IUCN پشاور جوائن کیا. سرحد آفس
بھی اس کو کہتے تھے. ہاں مجھے یاد ہے, ڈائریکٹ تو شاید اتنا تعلق نہیں تھا, لیکن میں بھی پی اے میں یعنی آپ سے ہوتی رہتی تھی ملاقات. وہ جی ٹی زیڈ ہوتا تھا اس زمانے میں, وہ ورک شاپ سیمینارز ہی بہت چیزیں ہوتی بہت تھی. ساری ہوتی تھی. تو اس زمانے میں چونکہ انٹرنیٹ یا گوگل نہیں تھا تو یہ ورک شاپ کے تھرو ہی پتہ چلتا تھا دنیا میں ڈیولپمنٹس کے بارے میں. ایگزیکٹلی. اور ہم 3 دن بیٹھ کے نوٹس لیتے تھے وہاں پہ. اچھا جاوید صاحب, ایک چیز ایک دو اور بھی میرے ساتھ اس زمانے کے لوگوں سے میں نے سوال پوچھا. اس زمانہ تھا نیشنل کنزرویشن اسٹریٹجی کا. میرے ساتھ جو ہے نا ایوب کوتب صاحب کی پوڈ کاسٹ بھی ہوئی ہے جس نے NCS میں بڑا رول پلے کیا. پھر سرحد پروونشل کنزرویشن اسٹریٹجی تھا, پھر ڈسٹرکٹ میں بھی گئے پٹھان باد چترال. دیٹ واز این ایرا آف دی کنزرویشن اسٹریٹجیز. ڈو یو تھنک کہ وہ چیز آج بھی ریلیونٹ ہے, یا کیسے ہم شفٹ گئے, وہ چیزیں رہ گئی, یا ان چیزوں کی کوئی افادیت؟ ہاؤ ڈو یو تھنک وین یو لک بیک؟ یہ بڑا اچھا آپ کا سوال ہے, اور یہ خالی کنزرویشن اسٹریٹجیز پہ نہیں اپلائی کرتا. پاکستان جو ہے نا وہ دنیا کے چند ممالک میں سے ہے جس نے دنیا کے ہر ٹاپک پہ اسٹریٹجی اور پالیسی بنائی ہوئی ہے. اچھا, اور بہت ہائی لیول کی بنائی ہوئی ہے. ٹھیک. یعنی ہم نے جو ایک واٹر پالیسی بنائی تھی اور فارسٹ دوسری جتنی بھی بنائی ہیں, ان کو اگر آپ گلوبل سٹینڈرڈ سے دیکھیں تو لوگ جو باہر کے لوگ پڑھتے ہیں کہتے ہیں دیز آر امیزنگ, لیکن ہمارے پاس امپلیمنٹیشن اسٹریٹجی کسی کی بھی نہیں ہے. ایکشن پلان نہیں بنے ہوئے آگے. وہ مین سٹریم نہیں ہے. PSDP کے ساتھ ADPs جو بنتی ہیں یا اینول ڈیولپمنٹ پلانز بنتے ہیں, 5 ایئر پلانز بنتے ہیں, اس کے ساتھ انٹیگریٹڈ نہیں ہوتی. وہ سسٹم نہیں ہے, وہ پیرلل ورلڈ ہے یہ ساری. اچھا, پیرلل ورلڈز بہت ہوتی ہیں, جتنی ریلیجیس بکس ہیں, لٹریچر ہے, یہ پیرلل ورلڈز ہوتی ہیں, یہ ٹیکسٹ بک نہیں ہوتی. لیکن جس نے پڑھنا ہے ان سے استفادہ کرتا ہے, نہیں پڑھنا کچھ بھی نہیں ہوتا. کمپلسری نہیں ہوتی ہیں آپ کے لیے زندگی میں. تو آپ یونیورسٹی جاتے ہیں تو آپ جو کیمسٹری اگر آپ پڑھتے تھے نا, اگر آپ نے ساتھ لٹریچر خود اپنی مرضی سے پڑھا تو آپ کی پرسنالٹی ڈائیورسفائڈ ہو جائے گی. ادروائز یو ول ریمین. کیا جامی صاحب, آپ آلموسٹ آپ نے پوری کیریئر گزاری, UNDP میں رہے, جیکا میں رہے, نرکان میں رہے, ورلڈ بینک کے ساتھ آپ رہے. کیا بیسک ڈیفیشنسیز کیا ہے ہم میں ہے ایز اے سوسائٹی؟ کہ ہم لاز بھی بنا لیتے ہیں, ہم اسٹریٹجیز بھی بنا لیتے ہیں, ہم پالیسی بھی بنا لیتے ہیں, لیکن امپلیمنٹیشن میں کیوں, کیسے؟ آپ نے بڑا اچھا لفظ ورڈ یوز کیا, لا. ایک تو ہمارا ہم میں بہت خوبیاں ہیں لیکن خرابیاں بھی ہیں 3-4 بڑی. ایک ہے کہ ہم لا کو فلاؤٹ کرنا جو ہے نا وہ ایک رائٹ سمجھتے ہیں. پولیس کی گاڑی ہی دھواں دے رہی ہوتی ہے سب سے زیادہ, اور ویسے سب کو پکڑ رہا ہوتا ہے وہ آدمی. تو جو ہم لاز اینڈ پالیسیز, نو پارکنگ کے سامنے جو گاڑی کھڑا کرتے ہیں وہ ہمیشہ سرکاری گاڑی ہوگی, وہ کچھ سمجھتے ہیں اپنے آپ. ہاں, وہ اس نے بتانا ہے کہ لا فلاؤٹ کرنا جو ہے نا. اچھا, لا. اور ہم جنرل ایز اے جنرل پبلک بھی اگر آپ دیکھیں, جو دا وے وی ڈرائیو وہیکلس, کس طرح ہم ہارن بجاتے ہیں, لوگوں سے بات کرتے ہیں, اسٹرینجر سے بڑے عجیب طریقے سے ہم بیہیو کرتے ہیں. سو وی ڈونٹ فالو رولز, ریگولیشنز, گائیڈ لائنس. اس کی ریزن ہے دنیا میں ہر جگہ یہ جو پالیسیز بنتی ہیں اور ان کی امپلیمنٹیشن پلانز, اس میں انسینٹیو اینڈ ڈس انسینٹیو کی ریجیمز بنائی جاتی ہیں. ہم نے ہر چیز والنٹری سمجھی ہوئی ہے. ہم سمجھتے ہیں کہ ساری سوسائٹی کے سارے مسائل چیریٹی سے حل ہوں گے, اور وہ چیریٹی صرف گورنمنٹ دے گی. اچھا, وہ تو حل ہی نہیں ہو سکتے. سیکنڈ یہ کہ جتنے بھی لاز بنیں گے اور چیزیں بنیں گے, لوگ والنٹریلی ان کو ابائڈ کریں گے, اور جو ابائڈ کرے گا اس کو کوئی فائدہ نہیں ہے, اور جو نہیں ابائڈ کرے گا اس کو سزا کوئی نہیں ہے. تو جب آپ یہ ریجیمز بنا دیتے ہیں تو وہ کافی مشکل ہو جاتا ہے کہ وہ چیزیں خود بخود امپلیمنٹ ہونا شروع ہو جائیں. چلے آگے چلتے ہیں, کیونکہ اس پہ آگے بات کریں گے. ابھی تو آپ کی سٹوری کیریئر کی ہے ابھی تو کہاں سے IUCN پھر آپ نے 2001 تک رہے؟ میں نہیں 96 سے 2006 تک رہا. سرحد میں رہے. ہاں, میں کراچی چلا گیا 2001 میں. وہاں بھی میں نے کنٹری آفس میں کام کیا. پھر میں اسلام آباد آفس کا ہیڈ بن گیا یہاں پہ, یہاں بھی کیا. 2006 میں نے انوائرمنٹ کے فیلڈ کو چھوڑ دیا, اور میں آغا خان فاؤنڈیشن میں ایک جاب آئی کہ سول سوسائٹی پروگرام بنایا تھا, اس کا ہیڈ چاہیے تھا ان کو, ایک مینیجر چاہیے تھا کہ سول سوسائٹی کو کیسے آرگنائز کرتے ہیں, اور ڈفرینٹ ہاؤ ڈو پیپل ایسوسیٹ. ایک تو تھی نا رول سپورٹ پروگرامز, ولیج آرگنائزیشنز بناتی ہیں, کمیونٹی آرگنائزیشن جو ہر جگہ آپ نے دیکھی ہوگی. لیکن بہت ساری ایسوسیشن سوسائٹی خود بناتی ہے. لائرز, AKRSP بھی اس کا پارٹ تھا, آغا خان فاؤنڈیشن کے انڈر آتا تھا وہ. اور وہ جو تھا پروگرام وہ GB میں بیس تھا, اور اس کے اندر بڑے اچھے لوگوں نے کام کیا. اور آپ جانتے بھی ہوں گے ان کو کہ اسٹیو راسمسن تھا, اظہار الزئی تھا, عبد المالک, بہت بڑے بڑے لوگوں نے کام کیا, بہت کام کیا. امیزنگ کام ہے ان کا. بالکل صحیح کہا آپ نے. تو وہاں پہ تھا کہ جی لائرز کیسے ایسوسیٹ کرتے ہیں, اور لوگ کیسے کرتے ہیں, بہت ساری ایسوسیشن بنی ہوتی ہیں. وہاں پہ کتنے سال رہے؟ وہاں میں 4 سال رہا. 2006 سے 2010. جی ہاں, 10 تک.
پھر کہاں اس کے بعد یہ ہوا کہ اس دوران ورلڈ بینک کے ساتھ ایک آغا خان فاؤنڈیشن کا میمورینڈم ہوا جس میں گلگت بلتستان، اس وقت ناردرن ایریا کہتے تھے گلگت بلتستان، تو اس کے لیے ایک اکنامک رپورٹ بنانی تھی ہم نے. اچھا. تو مجھے انہوں نے کہا کہ یہ آغا خان فاؤنڈیشن کی طرف سے آپ ایک آتھر بنے، سوشل پروٹیکشن کا ایک چیپٹر لکھنا ہے. تو میں نے کہا یار یہ پتہ نہیں کون سا سبجیکٹ ہے سوشل پروٹیکشن. تو خیر اس کو اسٹڈی کیا تو بڑی انٹرسٹنگ چیزیں پتہ لگی اس سے. تو وہاں جا کے وہ پیپر چیپٹر بنایا اس کتاب کے لیے، وہ بڑی پرنٹ بھی ہوئی پھر بعد میں بڑی زبردست کہ بھی اگر آپ نے اکنامک ڈیولپمنٹ کرنی ہے ناردرن ایریاز کی تو کون کون سے کی سیکٹرز ہیں جن میں آپ کو کام کرنا ہے. اور اس ڈیولپمنٹ کے ساتھ جو ڈاؤن ٹراڈن سیگمنٹ آف سوسائٹی ہے، ولنریبل، اس کے لیے سوشل پروٹیکشن سسٹم بھی ہونا چاہیے تاکہ وہ اس ڈیولپمنٹ میں جو لوگ آگے جا رہے ہیں ان سے وہ بہت ہی پیچھے نہ چلے جائیں. یہ ہوتا ہے ہمیشہ کہ اب جو کام بھی کرتے ہیں کچھ لوگ اس میں پیچھے رہ جائیں گے زندگی میں، لیکن ان کو ہم نے کنڈیم نہیں کرنا، ان کو کچھ نہ کچھ سپورٹ دینی ہے تاکہ وہ بھی فیل کریں کہ ہم پارٹ ہیں. تو یہاں پہ آپ کتنے سال رہے؟ میں نے آغا خان میں 4 سال کیا. پھر اس کے بعد بے نظیر انکم پروگرام جو تھا اس کے لیے ورلڈ بینک نے مجھے کنسلٹنسی دی کہ یہ ایک شروع ہو رہا ہے. اچھا جب یہ شروع ہوا تو میں نے کہا یار یہ کوئی ایسی پروگرام ہے 2 نمبر سا، لیکن ان کے لیے ورلڈ بینک نے شروع میں ہی آ کے ان کو سپورٹ دینے کا 2009 میں پروگرام، ہاں کہ انہوں نے کہا جی آپ اپنے سسٹم کو ٹھیک کریں، ڈاکومنٹس بنائیں، آپریشن مینولز بنائیں. تو انہوں نے ہائر کیا. پھر میں الٹیمیٹلی 2 سال میں نے یہاں آغا خان فاؤنڈیشن چھوڑ کے وہاں جاب کی. وہاں ورلڈ بینک کا ایک پروجیکٹ تھا، اس کا میں مینیجر تھا اور ڈی جی بھی میں وہاں ایکٹنگ بن گیا. کہاں موو کیا؟ ہاں 2 سال 2000. اس کے بعد پھر میں چلا گیا یو این ڈی پی 2 سال، اسسٹنٹ کنٹری ڈائریکٹر بن گیا کلائمیٹ چینج پہ، دوبارہ کلائمیٹ چینج اور انوائرمنٹ پہ. وہ 2 سال کیا. اس 2 سال میں اچھا بھی تھا وہ اور کافی پیچیدگیاں بھی تھی اس کے اندر. تو ریزن یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ ویسے دیکھیں نا تو یو این سسٹم نالج بہت اچھی پروڈیوس کرتا ہے، اس کا بڑا ہیومینیٹیرین فوکس ہوتا ہے ہر فیلڈ میں. اٹس ویری پیپل سینٹرڈ جو ان کی پالیسیز تھے، لیکن دے ڈو ناٹ ہیو ریسورسز ٹو امپلیمنٹ اینی آف دوز آئیڈیاز. جو میں نے ابھی بتایا نا کہ ہم فارسٹ پالیسیز بہترین بنا لیتے ہیں، ہاؤ ڈز اٹ ٹرانسلیٹ ڈاؤن ٹو دا فارسٹ گارڈ؟ وہ پلان نہیں ہوتا. وہ بورڈ رومز کی زینت تو بن سکتا ہے گلوبل. یو این ڈی پی میں آپ کس پیریڈ میں رہے؟ میں 2012-13 میں تقریباً 2.25 سال میں نے جاب کی. آگے پھر کہاں گئے؟ پھر بس اس دن سے پھر میں ورلڈ بینک کے ساتھ کام کر رہا ہوں سوشل پروٹیکشن اینڈ لیبر ڈپارٹمنٹ کے اندر. 2013 آنورڈ؟ جی اب تک تقریباً 12 سال ہو جائیں گے دسمبر میں. چلے ویور کہانی تو انلیس کہ آپ کوئی اچھی جاب آفر کر دیں. آپ نے دیکھ لیا ہوگا کہ میں بہت جاب کہانی تو ہم نے ایک برڈ آئی ویو لے لیا نجم جاوید صاحب کا. آگے اس کے ساتھ اب ایکچوئل کوشش کرتے ہیں ان سے کچھ ایکسٹریکٹ کر لے ان کی اتنی جو لمبی کیریئر ہے اور مختلف اداروں کے. پر تھوڑا سا بریک لیتے ہیں جی.